تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ وقال اللہ عز وجل وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل صد احترام معزز ناظرین اور سامعین، اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا، اور آپ کو دعوت کی، رسالت کی ذمہ داری ڈالی، تو اللہ نے سابقہ نبیوں کی طرح، دیگر انبیاء کی طرح پچھلے زمانوں میں جو انبیاء مبعوث ہوئے ہیں انہی کی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی کچھ ساتھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک طبقہ اور ایک جماعت کو اللہ رب العزت نے چنا اور منتخب کیا۔ پچھلے جو انبیاء پچھلے زمانوں میں مبعوث ہوتے رہے اور ان کے جو ساتھی رہے ہیں، ان کے جو اعوان انصار مددگار رہے ہیں، ان کو حواری اور حواریین کہا جاتا ہے، اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ان کو صحابہ کا لقب ملا ہے۔ اور یہ جو صحابہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوئے ہیں، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مبعوث ہوئے تو صحابہ کرام اس وقت مکے میں موجود تھے، ان میں سے جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا صحابہ تو وہ صحابی بن گئے ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ ہجرت کیے ہیں، تو ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ کے رہنے والے جو لوگ تھے ان لوگوں میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ صحابی بن گئے ہوں، اور ان کو مقام صحابیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہونے کا شرف مل گیا ہو، بات ایسی نہیں ہے، بلکہ حقیقی بات یہ ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ اختارنی، کہ اللہ نے مجھے چنا اور مجھے منتخب کیا، واختار لی اصحابی، اور میرے لیے میرے صحابہ کا بھی انتخاب کیا، کہ جیسے سارے انسانوں میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا گیا امام الانبیاء کی حیثیت سے، سارے نبیوں میں انتخاب کیا گیا امام الانبیاء کی حیثیت سے، ایسے ہی سارے انسانوں میں اللہ نے انتخاب کر کے صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور معیت کے لیے چنا اور منتخب کیا ہے۔ اس کی وضاحت امام محی الدین ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں بھی کی ہے کہ اللہ نے ساری انسانیت کو پیدا کرنے کے بعد ان کے اوپر نظر ڈالی تو ان میں سب سے زیادہ پاکیزہ قلوب اور سب سے زیادہ عمدہ قلوب تھے، تو اللہ نے ان قلوب کو انبیاء کی حیثیت سے، نبیوں کے اور پیغمبروں کی حیثیت سے چنا اور منتخب کر لیا، اور پھر اللہ نے دوبارہ نظر ڈالی تو پھر جو پاکیزہ اور صاف دل تھے اللہ نے پھر ان کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے لیے اور آپ کی صحبت کے لیے اور آپ کے اعوان اور انصار بننے کے لیے اللہ نے ان کو چنا اور منتخب کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کو جو مقام صحابیت ملا، صحابہ کا جو درجہ طے ہوا اور ان کو جو مقام صحابیت ملا، یہ کوئی اتفاقی واقعہ یا حادثہ نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی جانب سے نظر انتخاب ہے اور اللہ کی جانب سے ایک طے شدہ معاملہ اور اللہ کی جانب سے ایک توفیق اور فضل خاص ہے جو اللہ نے اپنے ان خاص بندوں کو اپنے کرم سے عطا فرمایا۔ اتنی بات سمجھنے کے بعد یہ بات بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی کہ جو جماعت منتخب ہے، چنندہ ہے، سلیکٹڈ ہے، تو اب سلیکٹ کرنے والے کون، منتخب کرنے والے کون؟ رب العالمین۔ اور کس کے لیے ان کو چنا اور کس کے ساتھ، کس کی معیت کے لیے اور کس کے ساتھ ہونے کے لیے ان کو چنا گیا؟ وہ رحمت للعالمین ذات۔ تو جب ایسی ذات کے لیے ان کی معیت کو، ان کی صحبت کو، ان کے ساتھ ہونے کو چنا اور منتخب کیا گیا اور اللہ کی جانب سے انتخاب کیا گیا، تو جس کے دل میں بھی ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ انتخاب غلط ہو گیا، یا یہ بھی سوچ ہی نہیں سکتا کہ کچھ ایسے ویسے لوگ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آس پاس جمع ہو گئے تھے اور آپ کے صحابی بن گئے تھے اور آپ کے اوپر وہ ایمان لانے کی وجہ سے وہ مقام اور مرتبہ ان کو مل گیا تھا، ایسا دور دور تک بھی خیال نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے۔ اس لیے کہ یہ معاملہ بہت ہی باریکی سے کیا گیا معاملہ ہے اور بہت ہی معیاری انداز سے کیا گیا، اور اس کا اندازہ بھی ہم کو ہو سکتا ہے کہ جو حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے، اسلام اور مسلمانوں پر آئے، اور صحابہ جس دور سے گزارے گئے اور جن مرحلوں سے گزارے گئے، بھائیوں آج ہم بہت سہولت سے، بہت آسانی سے ان کے تذکرے سنتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کے مجاہدات کو سن لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان مجاہدات کی راستوں سے گزرنے والا جانتا ہے کہ وہ کیسے مجاہدات تھے اور کیا مشکلات اور کیسی مصیبت کی گھڑیاں تھیں، جس پر ثابت قدم رہنا ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے۔ ہر شخص یہ نہیں وہ کر سکتا کہ وہ بھی ایسا کر لے سکتا ہو۔ یعنی بعض مرتبہ خیال یہ ہوتا ہے
کہ بھائی ہم بھی شاید اس زمانے میں ہوتے تو ہم بھی صحابی بن جا سکتے تھے۔ نہیں بھائیو، اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ ہم وہاں رہتے تو صحابی بن جاتے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ تو نظر انتخاب ہے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کی جانب سے، اور وہ خاص قسم کے لوگ تھے جن کو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت اور معیت کے لیے چن کر کے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ارد گرد جمع کیا تھا۔ ادھر جب تک مکہ مکرمہ میں رہے، 13 سالہ دور گزرا، تو اس میں جو جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہے، بھائیو کیسے کیسے مشکلات کے ساتھ گزاری گئی، کیا کیا کچھ ان کے لیے مصیبتیں تھیں، ہم لوگ جانتے ہیں۔ اور سیرت صحابہ، سیرت النبی پڑھنے والا ہر طالب علم یا ہر وہ آدمی عام مسلمان بھی جو سنتے ہیں تو پتہ چلے گا کہ کیسی مشکل گھڑیاں تھیں اس وقت میں۔ لیکن اس وقت میں ان صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو جس مضبوطی سے پکڑا ہے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جس وفاداری کا ثبوت دیا ہے، یہ ان کا ہی مقام تھا اور ان کا ہی مرتبہ تھا اور ان کا ہی دل جگر تھا جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے۔ اس لیے کہ بھائیو، وہاں اسلام لانے کا مطلب کیا تھا؟ سیدھی بات یہ ہے کہ وہاں اسلام لانے کا مطلب یہ تھا کہ اپنے جان کو جوخم میں ڈال دو۔ وہاں ایمان لانے کا مطلب یہ تھا کہ اپنا مال داؤ پر لگا دو۔ وہاں ایمان لانے کا مطلب یہ تھا کہ اب اپنی عزت کے بارے میں آدمی کو زیادہ سوچنا نہیں ہے، اس لیے کہ جو مخالفین ہیں، سازش کرنے والے ہیں، وہ پوری طریقے سے تل گئے ہیں کہ ہر مسلمان کو ذلیل اور رسوا کیا جائے گا۔ وہ پوری طریقے سے کمر کس لیے ہیں کہ جو مسلمان ہوا ہے اس کے جان اور مال کو نقصان پہنچایا جائے، اس کی جان لی جائے، اس کا مال چھینا جائے۔ یہ حالات تھے۔ تو ان حالات میں بھائیو کون ہمت کر سکتا ہے کہ وہ ایمان بھی لائے، پھر اپنے جان مال اور عزت کی قربانیاں بھی دے، اور اس کے علاوہ پھر جو ذمہ داری بحیثیت مسلمان اور بحیثیت مومن اس کے کندھے پر پڑی ہے کہ وہ خود داعی ہے اور اوروں کو دعوت دے گا اسلام کی، اس کام کے لیے پھر نکل جائے اور آگے بڑھے، یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ کام خاص مزاج والے اور خاص نہج والے، خاص ہمت اور شجاعت والے اور ایمان کے اس مرتبہ بلند والے لوگ ہی کر سکتے ہیں جو خاص طور پر اللہ نے ان صحابہ کو عطا فرمایا تھا۔ ان کا ایمان تھا اور ان کا وہ درجہ تھا، اس لیے انہوں نے وہ کیا اور کر کے دکھایا۔ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں تو ہجرت کرنے کے بعد بھی جو حالات آئے، جو مشکلات آئی اور جو کچھ بھی حالات ہوئے، ایک تنہا ایک دو لوگوں کے ذریعے سے مکہ مکرمہ کی سنگلاخ وادی سے نکلنے والا یہ پیغام ہدایت پھیلتا پھیلتا ایک اسلامک اسٹیٹ میں تبدیل ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا اسلامی معاشرہ تشکیل دیتے ہیں مدینہ منورہ میں۔ یہاں تک آنے میں جو کچھ ہوا ہے بھائیو، اس میں جہاں اللہ کے اس منصوبے اور خدا تعالیٰ کے اس فضل خاص کا اثر ہے، جس کے نتیجے میں اللہ نے اپنے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے وہ کام لیا، اور آپ کے اعوان اور انصار کے طور پر صحابہ کرام سے وہ قربانیاں لی اور وہ مجاہدات لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے قدم بقدم ان صحابہ کرام نے جو مثالی نمونے پیش کیے ہیں اپنے ایثار کے، اپنے مجاہدات کے، اپنی قربانیوں کے، اس کی مثال دنیا کے کسی مذہب میں، کسی پیشوا کے، کسی ساتھیوں میں دور دور تک نہیں مل سکتی، جو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے خاص طور پر یہ مقام اور منصب ملا۔
اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے میں بار بار عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا انتخاب ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے۔ جب یہ اللہ کا انتخاب ہے تو بھائیو پھر کسی کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ان کا مقام و مرتبہ کیوں ہو گیا۔ اصل میں بات بنیادی یہی ہے کہ جب سے اسلام کا یہ شجر طوبہ پھیلا ہے اور اسلام کی کرنیں عام ہوئی ہیں، تو اسی وقت سے اسلام دشمن طاقتیں ان لوگوں نے یہ کوشش کی کہ اسلام کو، مسلمانوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنایا جائے۔ اس کے دو طریقے ان لوگوں نے استعمال کیے۔ ایک تو خارجی طریقہ کہ کفار، مشرکین، اس زمانے کے یہود، یہ سب مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوششیں کرتے رہتے تھے اور کھلم کھلا آمنے سامنے ان کی کوششیں چلتی تھیں۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہوا کہ کچھ اسلام کے لبادے میں لوگ مسلمان اسلام کا کلمہ پڑھا انہوں نے اور مسلمان ہوئے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگے، لیکن تھے در حقیقت وہ منافق یا مشرک، وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو یہ ایک منافقین کی جماعت اور منافقین کا ٹولہ بن گیا۔ یہ لوگ آستین کے سانپ تھے اور یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ تو اب یہ جو دوسرا طبقہ تھا، یہ اس دور میں ہی نہیں بلکہ بعد میں بھی رہا، تو ہر زمانے میں رہا، آج کے زمانے میں بھی موجود ہے۔ تو یہ جو طبقہ ہے دوسرا، جو آستین کے سانپ جن کو کہتے ہیں، اور جو لوگ اسلام میں رہ کر ہی اسلام کے خلاف سازش کرتے ہیں، یا یہ کہ اسلام کے کھلم کھلا مخالفین، ان لوگوں نے ابتدائی دور میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راست نشانہ بنایا، لیکن بعد میں انہوں نے اپنا نہج اور اپنا طریقہ تبدیل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو بے داغ شخصیت ہے، اور آپ کے اوپر نشانہ بنانے سے مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے ایسا کیا کہ اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بااعتماد صحابہ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھی، ان لوگوں کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کو مطعون کرنا شروع کیا، ان کے اوپر کیچڑ اچھاڑنے لگے اور ان کے بارے میں غلط اور نازیبا باتیں کہنے لگے۔ ابتدائی دور سے بھی اس سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ روافض اور خوارج کے فرقے وجود میں آئے، اور ایسے بہت سے فرقوں نے جنم لیا، جنہوں نے صحابہ کی محبت کے نام پر یا صحابہ کے بغض کے عنوان سے، تبرہ کے نام سے، یا تو تنقیص کی یا بعض صحابہ کی محبت میں غلو میں مبتلا ہو گئے۔ ان طبقات نے اسلام کی بنیادوں کو کھودنے کا کام کیا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ میں بہت گھنونے قسم کے جرم کیے۔ اس لیے ہم لوگوں کو اس سلسلے سے جو ترتیب وار نشر کیا جا رہا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صحابہ کرام کی یہ حیثیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائی، اللہ رب العزت نے مقرر فرمائی کہ ان کا مقام اور مرتبہ سب سے اعلیٰ، سب سے بلند، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے پہلے لینے والے، سب سے پہل
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو سننے والے اور اس وحی کو لکھنے والے اور اس وحی کو محفوظ کرنے والے اور جو حکم آیا ہے اور نازل ہوا ہے اس حکم پر عمل کرنے والے لوگ یہ صحابہ کرام ہیں۔ تو لوگوں نے ان کو تانا دینا شروع کیا اور ان کی حیثیت کو مجروح کرنا شروع کیا، تاکہ دین جو چل کر آیا ہے تو پہلے درجے میں ہی وہ بے اعتبار ہو جائے اور وہ بے حقیقت ہو جائے اور وہ مطعون ہو جائے، اور اس طریقے سے دین اسلام ایک مذاق بن جائے، کھلونا بن جائے۔ یہ لوگوں کا منشا اور ان کا مقصد، اس لیے وہ صحابہ کو نشانہ بناتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان صحابہ کرام کے بارے میں بڑی بے غبار اور واضح انداز میں ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی حیثیت اور ان کی ادائیں، اللہ نے اس کو قرآن مجید میں محفوظ کر دیا، ریکارڈ کر دیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہ سب وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا، جانچ لیا ان کے دلوں کا۔ کس اعتبار سے جانچ ہوئی ہے؟ تقوی کے اعتبار سے۔ اور جب اللہ نے جانچا، امتحان لینے والی ذات اللہ کی اور امتحان دینے والے صحابہ، اور پھر اس کے بعد رزلٹ کیا آتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اعلان کرتے ہیں، رزلٹ دنیا میں آؤٹ کرتے ہیں اور رزلٹ دنیا میں ہی انسانوں کو بتا دیا جاتا ہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ میں اور آپ مسلمان ہیں اور ہم اپنی زندگی میں اعمال کر رہے ہیں اور سانسیں چل رہی ہیں، تو ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش اور جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں، لیکن کس کو یہ معلوم ہے کہ کون کتنا متقی ہے، اور کس کو یہ پتہ ہے کہ اس کی بخشش ہو گئی اور اس کی مغفرت ہو گئی، اس کے لیے اجر محفوظ ہو گیا اور اس کے لیے اللہ کی جانب سے انعام طے ہو گیا؟ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ کوئی مسلمان اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن صحابہ کی مقدس جماعت وہ ہے جن کے بارے میں اللہ خود اعلان کر رہے ہیں لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ ان کے لیے مغفرت ہے اللہ کی جانب سے اور اجر عظیم ہے اللہ کی جانب سے۔ اللہ نے ان کو پاس کر دیا۔ اور بھائیو، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کا علم جیسے ماضی پر محیط ہے، ایسے ہی مستقبل کے لیے بھی ہے۔ یعنی جیسے اللہ صحابہ کو پیدا ہونے سے پہلے سے جانتے تھے، ایسے ہی صحابہ کس حال میں انتقال کریں گے، صحابہ آگے کیا کریں گے، کیا ہوگا، یہ سب اللہ کو معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے پہلے ہی فرما دیا لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ سب پورے علم کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ تو صحابہ کرام اللہ کی نظر میں صاف دل ہیں، پاکیزہ ہیں، ستھرے ہیں، نکھرے ہیں، اور وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت اور آپ کے صحابیت کے لیے لائق ہیں، اور انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا ہے۔ اس لیے اللہ نے پہلے ہی قرآن میں اعلان کر دیا۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے کہیں ان کی نمازوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا۔ اللہ نے رکوع کا تذکرہ فرمایا، سجدوں کا تذکرہ فرمایا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی جماعت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو دن میں برا گندہ حال نظر آتے تھے، لیکن راتوں میں یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، اور جب اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جاتا تو ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ اور خود قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون،
کہ اللہ کا نام جب ان کے سامنے لیا جاتا ہے، قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں۔ آیات قرآنیہ پڑھی جاتی ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ متوکل لوگ ہیں۔ اللہ کو ان کی ادائیں پسند ہیں، ان کا توکل پسند ہے۔ انہوں نے جو چھوڑ دیا دنیا کو، انہوں نے داؤ پر لگا دی اپنی عزتیں، لیکن اللہ کی ذات پر کامل اعتماد اور یقین انہوں نے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو لٹا دیا اور اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں، اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں ان کے لیے فرمایا اولئک ھم الفائزون، یہ کامیاب لوگ ہیں، کامیاب جماعت ہے۔ کہیں فرمایا اولئک ھم الراشدون، یہ سب کے سب ہدایت یافتہ جماعت ہے۔ بھائیو، اگر ان لوگوں میں سے کچھ خراب ہوتے، کچھ اچھے ہوتے، کچھ ایسے ہوتے، کچھ ویسے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے نہیں ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا پورے کے پورے کامیاب ہیں۔ اور جو تمغہ اور جو امتیاز اور جو انعام ان کو ملا ہے، بہت بڑا انعام، بہت بڑا مرتبہ۔ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ بات اتنی بھی تو کافی تھی نا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، لیکن محبت یہاں دو طرفہ ہے، اس لیے دونوں کو ذکر کیا گیا۔ اللہ کی محبت ان کے ساتھ ہے، ان کی محبت اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ غیر معمولی اللہ کے ساتھ تعلق اور محبت رکھنے والے لوگ ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا ورضوا عنہ، وہ لوگ بھی اس اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو بھائیو، یہ بہت بڑی جماعت ہے، بہت بڑا مقام اور بہت بڑا مرتبہ ہے ان کا اور اس جماعت کا، پوری جماعت صحابہ کا۔ اس لیے قرآن مجید، پورا قرآن مجید کھولیں آپ، جگہ جگہ پڑھیں، اولین مخاطب وہاں صحابہ ہی ملیں گے آپ کو۔ جب بھی قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کون اس کا مخاطب بنے؟ سب سے پہلے صحابہ اس کے مخاطب بنے ہیں، بعد میں میں آپ، قیامت تک آنے والی انسانیت مخاطب ہوگی، ایمان والے مخاطب ہوں گے، لیکن سب سے پہلے اس کے مخاطب بنے ہیں تو صحابہ کرام بنے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ایمان کو جو معتبر فرمایا، ایمان کو جو معیار بنایا، وہ صحابہ کرام کے ایمان کو معیار بنایا گیا۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایمان کی کسوٹی اور ایمان کا معیار چاہتے ہو کہ کیسا ایمان اور کیسا معیار ہونا چاہیے، تو اگر ان صحابہ جیسا ایمان تم لے آؤ گے تو پھر ہدایت تمہارا مقدر بنے گی، کامیاب ہو جاؤ گے تم۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر ناکام ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے۔ تو معتبر جو ایمان ہے وہ صحابہ جیسا ایمان ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر صحابہ کرام کامل الایمان نہیں تھے اور نعوذ باللہ صحابہ بعد میں منافق ہو گئے تھے، جیسا کہ بہت سے کہنے والے بے وقوف قسم کے لوگ کہتے رہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں، تو اللہ ان کے ایمان کو معیار کیوں قرار دیتا؟ ان کا ایمان کو معیار نہیں قرار دیتے اللہ رب العزت۔ بھائی منافق کے ایمان کو کیسے وہ مومن ہی نہیں ہے، منافق ہے تو اس کو معیار کیسے قرار دیا جائے گا؟ مومن ہیں، سچے پکے مومن ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے صحابہ ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ۔ منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمائی یہ بات کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، جیسے اور صحابہ ایمان لائے ہیں ویسے ایمان لاؤ تم، تو کیا جواب دیتے ہیں یہ منافقین؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں ویسے ہم ایمان لے آئیں۔ یعنی صحابہ کو یہ بیوقوف کہا کرتے تھے۔ تو اللہ نے صحابہ کی شان میں
کی جانے والی گستاخی کا نوٹ لیا، اور اللہ نے قرآن مجید میں جواب دیا، الا انہم ہم السفہاء، وہی بے وقوف ہیں۔ صحابہ بے وقوف نہیں ہیں، تم صحابہ کو بے وقوف کہتے ہو، تم صحابہ کو بے عقل سمجھتے ہو، صحابہ کو کم عقل سمجھتے ہو، نعوذ باللہ، تم ہو بے وقوف۔ اللہ کہتے ہیں الا انہم ہم السفہاء، وہ ہیں پاگل، وہ ہیں مجنون، یہ تو خدا کے عشق میں، یہ خدا کے عشق میں پاگل ہیں، یہ تو نبی کے عشق میں اور نبی کی محبت میں لبریز لوگ ہیں، یہ ایسے ہیں، ان کو پاگل بولتے ہو تم پاگل ہو۔ اللہ نے یہ فرمایا۔ بھائیو، گستاخی صحابہ کو اللہ نے بھی برداشت نہیں کیا، اللہ نے بھی جواب دیا ہے، اور اللہ نے صاف کہا کہ یہی بے وقوف ہیں، اور یہ اس لائق نہیں ہے کہ میرے صحابہ کے بارے میں یہ وہ باتیں کر سکیں اور یہ وہ کہہ سکیں، نہیں، یہ خود بے وقوف ہیں، لیکن ان کو پتہ بھی نہیں ہے، اپنی بے وقوفی پر حماقت کر رہے ہیں، اترا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے سمجھدار ہیں۔ اس لیے بھائیو یاد رکھنا چاہیے، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ مسلمہ ہے۔ میں نے آیات قرآنی آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ساری آیات یہی بتا رہی ہے کہ وہ طے شدہ، اللہ کی جانب سے منتخب کردہ چنندہ لوگ تھے، اور ان کا مقام اور مرتبہ سب سے بلند، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس مقام اور مرتبے کی وجہ سے، اور مقام اور مرتبے بھی تو بتلائے ان لوگوں کے، لیکن خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو برا بھلا کہنے والوں کے بارے میں سخت نوٹ لیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دیا کرو، میرے صحابہ کو گالی مت دیا کرو۔ اور مشہور روایت اور مشہور حدیث جس کو ہر جمعے کے موقع پر خطیب حضرات اپنے خطبوں میں پڑھتے ہیں کہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ان کے بارے میں کوئی غلط رویہ اور غلط جملے اور غلط طرز عمل، غلط بات ہرگز نہیں کہی جا سکتی اور نہ کہنا۔ جس نے ان سے محبت کی، میری محبت کی وجہ سے محبت کی، یعنی جس کے دل میں میری محبت ہے اس کے دل میں میرے صحابہ کی بھی محبت ہوگی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھا۔ ان سے محبت مجھ سے محبت ہے، اور مجھ سے محبت ان سے محبت ہے، ان سے محبت کرنے والا مجھ سے بھی محبت کرنے والا ہے، ان سے بغض رکھنے والا مجھ سے بھی بغض رکھنے والا ہے۔ کیا زبردست پیمانہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیا اور مقرر کر دیا۔ سارے ایمان والے اس پر جانچ کر لے، سمجھ میں آ جائے گی بات کہ صحابہ کے بارے میں کوئی بھی صحابی ہو، اعلیٰ درجے کے ہوں یا عام صحابہ میں سے کوئی بھی صحابی ہوں، تو ان میں سے کسی کے بارے میں بھی بغض بالکل روا نہیں رکھا جا سکتا۔ ان سے محبت کرنا اور ان کی شان میں منقبت کا عقیدہ رکھنا، محبت کا عقیدہ رکھنا، یہ ہر مسلمان کا کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس کا فریضہ ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں، اور ان کا مقام اور مرتبہ طے کر کے قرآن طے کر کے بتا رہا ہے کہ یہ رویہ رکھا جائے گا، اور اگر یہ نہیں کیا جائے گا، یعنی صحابہ کے بارے میں زبان طعن کو بند نہیں کیا جائے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے خود فرمایا، حدیث قدسی میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من عادى لي وليا
فقد آذنتہ بالحرب، کہ میں اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں جو میرے ولید کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو بھائیو، وہ صحابہ تو اولیاء کے سردار تھے، وہ مقام بلند پر فائز لوگ تھے، ان کے ساتھ دشمنی، ان کے ساتھ عداوت، یہ بالکل بالکل زیبا نہیں دیتی۔ اور اگر کوئی ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرے گا کہ ان کے بارے میں غلط زبان، غلط تبصرہ، غلط تحریر یہ لکھے گا یا بولے گا، تو بھائیو وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا، اس دنیا میں بھی رسوا اور ذلیل ہوگا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ماموں بھی ہوتے تھے رشتے کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مستجاب الدعوات، ان کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ اللہ نے ان کو مستجاب الدعوات بنا دیا تھا۔ وہ جب دعا کرتے یا بد دعا کرتے تو کوئی دعا رد نہیں ہوتی، جو دعا کرتے اللہ قبول فرما لیتے۔ ایک مرتبہ وہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے، وہاں بیٹھنے والا حضرات شیخین کے بارے میں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں غلط زبان بک رہا تھا۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے بندے رک جا اور اپنی زبان سنبھال لے، اور ان کے بارے میں تبرہ مت کر۔ لیکن اس نے نہیں سنا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو، اور پھر سے وہ بدتمیزی کرنے لگا، گستاخی کرنے لگا، اور حضرت ابو بکر کی اور حضرت عمر کی شان میں پھر سے تبرہ کرنے لگا، گستاخیاں کرنے لگا۔ کہا حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہ میں ابھی تیرے لیے بد دعا کر دوں گا، اور ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ، یہ تیرے مخلص بندے اور تیرے مقبول بندے تھے، ان کی یہ شخص بدتمیزی کر رہا ہے اور ان کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، آپ اس سے نمٹ لیجئے۔ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ ابھی گرے بھی نہیں کہ سامنے سے اونٹوں کا ایک ریوڑ جا رہا تھا، اس میں سے ایک اونٹ ادھر بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف آیا، اور آ کر کے اس نے لوگوں پر نظر ڈالی، ادھر ادھر دیکھا، اور دیکھ کر کے اس گستاخی کرنے والے کے سر کو اپنے منہ میں لیا، اس کو اٹھایا، پکڑا، پٹک دیا، اور منہ کو اس کی کھوپڑی کو چبا دیا، اور وہیں لوگوں کے سامنے آنن فانن تھوڑی ہی دیر میں اس کو پٹک پٹک کے مار دیا، ختم کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد میں اس مجمع میں سے نکل کے وہ اونٹ گیا اور اپنے دیگر اونٹوں کے ساتھ میں مل کے چلا گیا۔ لوگوں نے گستاخ صحابی کا عبرتناک یہ انجام اپنے سامنے دیکھ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص حضرت مقداد، لوگوں نے کہا کہ ایک شخص حضرت مقداد کی برائی کر رہا ہے، تو کہا کہ اس کی زبان میں قطر دوں گا تاکہ وہ پھر صحابہ کے بارے میں کوئی بدتمیزی اور گستاخی نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ بھی تمام ائمہ کا، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ، یہ سب یہی فرماتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں کفر کے عقیدہ رکھنے والے کو قتل کیا جائے گا، اور برا بھلا کہنے والے کو جو کرنے والا گستاخ صحابہ ہے، اور یہ موجب لعنت ہے اور موجب سزا بھی ہے، اس کو سزا بھی دی جائے گی۔ اسلامک اسٹیٹ ہوگا تو اس کو امیر المومنین اور حاکم سزا دے گا، یہ فرماتے ہیں ائمہ۔ ان کے علاوہ بقیہ جن لوگوں نے حرکتیں کی ہیں، انہوں نے اپنی ان حرکتوں کے
کا نتیجہ خود بھوگتا ہے، اور گستاخی کا جو نتیجہ ہے وہ سامنے آیا ہے لوگوں کے۔ تاریخ حلب کے حوالے سے الزواجر میں لکھا ہے کہ ایک شخص ابن منیر نام کا ایک شخص تھا جو شیخین پر تبرہ کرتا تھا، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے بارے میں۔ تو اس کا انتقال ہوا تو چند لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ بات مشہور ہے کہ صحابہ کی گستاخی کرنے والے کا چہرہ بد جانور کی طرح ہو جاتا ہے اور شکل اس کی بگڑ جاتی ہے، تو چلو دیکھیں کہ اس کی شکل کیسی ہو گئی۔ تو کچھ جوانوں نے جو ہے اس کی خبر کھو دی اور اس کو نکالا، تو دیکھا کہ اس کا چہرہ بالکل سور کی جیسا ہو گیا، بد جانور کی جیسا اس کی شکل ہو گئی ہے۔ تو لوگوں نے اس کو نکال کر کے لوگوں کے سامنے عبرت کے طور پر بتایا، پھر اس کو دفن کر دیا جہاں کا وہیں۔ ایک صاحب جو ہے سفر میں جا رہے تھے، سارے قافلے کے ساتھ ہی گزر رہے تھے، ان کے ساتھ میں ایک اور آدمی جڑ گیا جو صحابہ کے اوپر لعن طعن کرنے والا۔ تو لوگوں نے اس کو رکا دیا، بھائی تو صحابہ کا گستاخ ہے، تو ہمارے ساتھ مت آ۔ وہ نہیں سن رہا تھا، تو لوگوں نے سختی کے ساتھ اس کو روک دیا۔ پھر واپسی میں دیکھا تو وہ شخص دوبارہ مل گیا، لیکن اب اس کی حالت بالکل عجیب سی ہے۔ تو اس کا جو غلام تھا اس نے کہا کہ بھائی آؤ تم، میں میرے آقا کی صورت بتاؤں گا تم لوگوں کو، حال کیا ہے اس کا دکھاؤں گا۔ جا کر کے اس کو دیکھا قریب سے، تو اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر بندر کی جیسے ہو گئے۔ اس نے اپنے آستین ہٹا کر کے لوگوں کو دکھائے تو بندر کے جیسے ہو گئے۔ اب پھر اس کے بعد وہ ان کے ساتھ واپس جانے لگا، تو راستے میں ایک جگہ بندروں کا گروپ نظر آیا۔ تو عجیب ماجرا یہ ہوا کہ یہ شخص انسانوں کے گروہ میں سے اور جماعت میں سے نکل کر کے ان بندروں میں چلا گیا اور جا کر کے انہی کے ساتھ مل گیا اور بندر ہو گیا۔ تو یہ سزا کس کی ہے؟ یہ صحابہ پر طعن کرنے کی اور ان کی گستاخی کرنے کی سزا اللہ نے دی۔ حضرت حسن اور حضرت حسین، ان دونوں کی مزاروں پر کے اوپر بعض لوگوں نے گندگیاں کی، گستاخیاں کی، ان کی قبر مبارک کے ساتھ بے حرمتیاں کی۔ تو روایتیں یہ آتی ہیں کہ کوئی جو ہے پاگل ہو گیا اور مختلف قسم کی لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو گیا، وہی نہیں بلکہ اس کا پورا خاندان اور پورا کا پورا خاندان روڈ پہ آ گیا، فقیر مفلس قلاش ہو گیا۔ اور کوئی جو ہے کتے کی جیسا ہو گیا اور بھونکنے لگتا تھا، یہاں تک لکھا گیا ہے کہ وہ بھونکتے بھونکتے مر گیا، اور جب اس کو دفنایا بھی گیا تو قبر میں سے بھی اس سے کتے کی بھونکنے کی آواز آنے لگی۔ زمانے تک لوگوں نے اس کی یہ کیفیت سنی۔ بھائیو، عبرت کے لیے یہ واقعات سنائے گئے ہیں آپ کے سامنے۔ ان سب سے کہنا مقصود بس یہی ہے کہ بھائیو، یہ جماعت پاکیزہ جماعت ہے، ان کی شان میں گستاخی بالکل بالکل ناروا ہے، بالکل درست نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، لہذا ہم بھی کچھ بولیں گے ان کے بارے میں، ہم بھی کچھ خیال رکھیں گے۔ نہیں بھائیو، ٹھیک ہے وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، ہمارے جیسا جسم ان کا بھی جسم تھا، اور ہمارے جیسے 2 آنکھ تھے، 2 کان تھے، زبان تھی، اور بولتے تھے، 2 پیر سے چلتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس اعتبار سے تو وہ انسان، ہم بھی انسان، لیکن ان نگاہوں کے ذریعے سے انہوں نے وحی کے اترنے کو دیکھا، انہوں نے نبوت کو دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح و شام دیکھے، انہوں نے ملائکہ کے فرشتوں کے اترنے کو دیکھا، رحمت خداوندی کو دیکھا، نصرت خداوندی کو انہوں نے دیکھا اور بڑھتا اور محسوس کیا۔ یہ سب کچھ اللہ نے ان کے سامنے کیے۔ بھائیو، ہماری نگاہ ان کی نگاہ ایک نہیں ہو سکتی، اور ہمارے خیالات ان کے خیالات ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ہمارا دل ان کے دل جیسا ایک نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جسم کے اعتبار سے آپ کہیں گے، شکل صورت کے اعتبار سے ہمارے جیسے 2 ہاتھ 2 پیر ان کے بھی تھے، لیکن روح کا تعلق
جیسے ان کا تھا اللہ سے، اللہ کے نبی سے، وہ ہمارا اتنا نہیں ہو سکتا۔ وہ مقام بلند والے لوگ تھے اور وہ آگے والے لوگ تھے اور ان کا انتخاب اللہ کی جانب سے ہوا تھا۔ ہم ان کی ریس نہ کریں، ہم یہ نہ کہیں ہم رجال نحن رجال، وہ بھی آدمی تھے ہم بھی آدمی، وہ بھی کچھ رائے رکھتے تھے ہم بھی کچھ رائے رکھیں گے۔ نہیں نہیں، انہوں نے وہ سب کچھ احوال دیکھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے ان کی رائے معتبر ہے۔ اور بھائیو، ہم تو اپنے نفسانیت میں پڑے رہنے والے اور اپنی دنیا کے دلدل میں پھنسے رہنے والے، ہم بھی کوئی رائے قائم کر لیں، ہم بھی دین کے بارے میں، دین کا علم، بنیادی علم نہیں رکھتے ہم اور دین کے بارے میں رائے قائم کرنے لگ جائیں، یہ درست نہیں ہے۔ یہ نہج اور یہ باتیں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ بقیہ اس کے علاوہ جو کچھ باتیں ہو رہی ہیں، لوگ کر رہے ہیں، یہ اپنی آخرت کو سوچ لیں اور اپنی عاقبت پر لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مرنے سے پہلے ایمان سے محروم ہو جاؤ اور تم کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دکھانے کے لائق نہ رہو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایک کی تائید میں، دوسرے کی محبت میں، ایک کی مخالفت میں اور دوسرے کی تائید میں، اس قسم کے جھمیلوں میں پڑھ کر کے اور اس قسم کی فرقہ بندیوں میں پڑھ کر کے، ٹولیوں میں بس اور گروہوں میں تقسیم ہو کر کے حب علی، بغض معاویہ رضی اللہ عنہم کے یہ شکلوں میں جا کر کے تم کہیں مصیبت میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ وہ تو گئے اور اپنی آخرت سنوار کے گئے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ ان کے دلوں میں جو کچھ بھی کسی قسم کی تھوڑی سی میل کچیل یا کسی قسم کی کوئی بات ہوگی تو اللہ رب العزت اس کو دھو دھلا کر کے صاف کر دیں گے۔ وہ تو چلے گئے اللہ کے پاس اپنا معاملہ صاف کرنے والے، وہ انعام والے لوگ ہیں، وہ تو نبی کے نظر انتخاب والے لوگ ہیں، وہ تو گئے اللہ کے پاس، خدا کے حضور حاضر ہو گئے، اور کچھ ان کے درمیان کے مشاجرات بھی رہے ہوں گے، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ ہم کون ہوتے ہیں آج کے اس دور میں جا کر کے ان کے مشاجرات کا فیصلہ کرنے والے، یا ان کے واقعات کو تاریخی حوالوں سے، جو رتب و یابس تاریخیں ہیں، جو مستند تاریخیں بھی نہیں ہیں، تاریخ کے اوپر اعتبار کیسے کیا جائے، اس کی بنیاد پر ہم فیصلہ کر دیں اور ہم یہ کہہ دیں کہ انہوں نے ان کے خلاف زیادتی کی، انہوں نے ان کے خلاف، بالکل درست نہیں ہے۔ اور اس بنیاد پر ہم کسی صحابی کے بارے میں گستاخی نہیں کریں گے۔ ہمارے لیے ابو بکر و عمر بھی عزیز ہیں، ہمارے لیے حسن و حسین بھی عزیز ہیں، ہمارے لیے حضرت سفیان بھی عزیز ہیں، ہمارے لیے حضرت معاویہ کی ذات بھی عزیز ہے، ہمارے لیے سیدنا علی بھی بلند مقام اور مرتبہ اور درجہ رکھنے والے ہیں۔ سب کی اپنی اپنی حیثیتیں ہیں، قرآن مجید نے، احادیث نبویہ نے سب کو واضح کر دیا ہے۔ ہم ان سب کے ساتھ اپنے ایمان کو جوڑے رکھتے ہیں، تعلق کو جوڑے رکھتے ہیں، ہماری ایمانی جذبات ان کے ساتھ وابستہ ہیں، ہم ان کے بارے میں بالکل گستاخی نہیں کر سکتے، گستاخی کا تصور نہیں کر سکتے، گستاخی تو دور کی بات ہے۔ اس لیے بھائیو، ہر مسلمان کو اپنی زبان بند کرنا چاہیے، ہرگز صحابہ کے بارے میں شیطان بھٹکائے گا، اس طرف لے کے جائے گا اور آپ سے یہ کہے گا کہ بھئی یہ واقعہ ایسا ہے، یہ بات ایسی ہے، تو اس کی بنیاد پر ان کے بارے میں یہ کمنٹ کر دیں گے، ان کے بارے میں یہ کمنٹ کر دیں گے۔ اور یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس دور میں بھی جہاں جو بات جہاں کہیں ملتی ہے اس کے بعد ہم کمنٹ کرنے لگ جاتے ہیں، اور جو چیز سنتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں، جو چیز پڑھتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں۔ کوئی اور چیزوں پہ کرتے ہو تو آپ کر لو، لیکن صحابہ کی جماعت کے بارے میں کمنٹ نہ کرنا، ان کے بارے میں گستاخی نہ کرنا، اور ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات کہنے کی ہم کو کوئی اختیار نہیں ہے، اور ہم ہرگز نہیں کریں گے۔ یہ بات طے کر لینا ہے، اس کو دل کے نہا خانوں میں بٹھا لینا ہے، اور ہمارے دین کا اور ہماری نجات کے لیے کیا یہ جاننا ضروری ہے کہ حضرت علی کی حضرت معاویہ سے کیا لڑائی ہوئی تھی، اور حضرت معاویہ کی حضرت علی سے کیا جھگڑا تھا؟ کیا یہ ضروری ہے کہ اللہ پوچھنے والے ہیں کہ تم جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ علی اور معاویہ کے جھگڑے کے بارے میں تم فیصلہ نہ کر دو؟ بھائی ہم کون ہوتے ہیں اس کے فیصلے کرنے والے؟ اس لیے بھائیو، اپنی زبانوں کو روکو، اپنے ایمان کو محفوظ کرو، جو غلطیاں ہو گئی توبہ کرو اور نادم ہو جاؤ، اپنے رب سے رجوع کر لو، ان صحابہ کی محبت مانگو، اور
نبی علیہ السلام کی محبت مانگو، اس سے ایمان سلامت رہے گا، اور بھائیو نسلوں میں ایمان چلے گا، اور ہماری بدزبانیوں اور ہماری گستاخیوں کی وجہ سے ہم خود بھی محروم ہوں گے، نسلیں ایمان سے محروم ہوں گی۔ بھائیو اس لیے اس قسم کی کوئی حرکت کسی مسلمان کے لیے اور کسی ایمان والے کے لیے زیبا نہیں ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب کو بھی توفیق ملے کہ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کی اس پیاری جماعت کے بارے میں صحیح عقیدہ، معتدل عقیدہ جو اہل السنت والجماعت نے فرمایا ہے کہ ہم ان سب کے بارے میں عادل ہونے، نیک ہونے، متقی ہونے اور اللہ کی جانب سے رضا کا پروانہ دیے ہوئے ہونے کا یقین رکھتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں، یہی ہمارا ایمان ہے۔ اور ہم کسی صحابی کے بارے میں کسی قسم کا بغض تو دور کی بات ہے، کسی قسم کا کوئی کمنٹ اور کسی قسم کی کوئی بات بھی کہنا نہیں چاہتے۔ یہ عقیدہ اور یہ ایمان ہمارا رکھنا چاہیے، اسی میں سلامتی ہے، اسی میں نجات ہے۔ اللہ ساری امت کو اس کی توفیق اپنے شان کرم سے عطا فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔